أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا سب فرشتوں نے سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تھا وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، وکلا اور کھاؤ منہا اس سے، رغدن جی بھر کر، حیث شئتما جہاں سے چاہو تم دونوں، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین بس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ آدم علیہ السلام بطور نائب، بطور خلیفہ اللہ تعالی نے پیدا کیے، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ بات پہلے آپ سمجھ چکے، سن چکے کہ آدم علیہ السلام کی برتری، فضیلت فرشتوں کو نمایاں معلوم ہو گئی کہ حضرت آدم علم کی وجہ سے ہم سے افضل ہیں۔ فرمایا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، چنانچہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، تو سجدے کا حکم فرشتوں کو تھا، یہاں ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں اجمال ہے، دوسرے مقام پہ تفصیل ہے۔ جہاں فرشتوں کو حکم تھا، ابلیس کو بھی حکم تھا۔ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کس نے منع کیا، تو نے سجدہ نہیں کیا، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تجھے کس نے روکا ہے سجدہ کرنے سے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں اس نے جو عذر پیش کیا وہ یہ، اس نے کہا جی میں افضل ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے، آدم مجھ سے کمتر ہے۔ ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ حدیث میں ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے تکبر کا گناہ کرنے والے ابلیس ہے، سب سے پہلا متکبر ابلیس ہے۔ اور تکبر کہتے کس کو ہیں؟ دوسرے کو اپنے سے کمتر جاننا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالنا، یہ تکبر ہے۔ رب العزت کے حکم کو ٹالا، ابا انکار کر دیا، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، فرمایا وہ کافروں میں سے ہو گیا، یہ معنی بھی کرتے ہیں، اور یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے وہ کافر تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہو گیا وہ کافروں میں سے۔
یہ سجدہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو رب العزت نے کروایا، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ عبادت ہر دور میں حرام رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے سجدہ عبادت۔ سجدہ نام ہے 7 اعضاء زمین پہ لگانے کا۔ گویا یہ چہرہ لگتا ہے، ناک اور پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں، یہ 7 اعضاء جو زمین پہ ٹکائے جاتے ہیں، یہ سجدے کی شکل ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہیں یا نہ کہیں، سجدہ یہی ہے۔ سبحان ربی الاعلی کہنا یہ فرض اور واجب نہیں، مسنون عمل ہے۔ اگر کسی نے سبحان ربی الاعلی نہیں کہا، 7 اعضاء زمین پہ لگا دیے، سجدہ اس کا ادا ہو گیا۔ یہ جو آئے روز خبریں آتی ہیں، فلاں قبر پہ فلاں نے سجدہ کر دیا، فلاں پتھر کے سامنے فلاں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، فلاں مٹی کی ڈھیری کے سامنے فلاں نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، پھر اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم نے کون سا سبحان رب الاعلی پڑھا تھا۔ سبحان رب الاعلی سے سجدے کی تکمیل نہیں، سجدے کی تکمیل 7 اعضاء زمین پہ لگانے سے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ نے غالباً حضرت خواجہ فرید الدین رحمہ اللہ کی قبر پہ ان کے دروازہ داخل ہوتے ہوئے دہلیز پہ زمین پہ سجدہ کیا، اس قبر کو یا اس دہلیز کو یا اس دروازے کو، تو بڑا شور اٹھا۔ کچھ لوگ صفائی کے لیے میدان میں آ گئے، نہیں جی نہیں، انہوں نے کون سا سبحان رب الاعلی پڑھا تھا۔ سبحان رب الاعلی کہیں یا نہ کہیں، 7 اعضاء زمین پہ لگ گئے، یہ سجدہ ہو گیا۔ سجدہ عبادت ہر دور میں حرام رہا ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ابا جی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، چاند، سورج، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب خواب بیان کر رہے ہیں والد صاحب کے سامنے۔ والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بلکہ انبیاء کے باپ ہیں، ایک نبی کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے پوتے ہیں، ایک نبی کے بھائی ہیں، اور بہت سارے نبیوں کے وہ والد ہیں۔ سوال آ سکتا ہے نا کہ بھئی وہ کون سا ہے جس کا بیٹا نبی، جو خود نبی، جس کا بھائی نبی، جس کا باپ نبی، جس کا دادا نبی؟ وہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ ویسے بھی اس گھرانے کو بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، لگاتار 4 پیغمبر ہیں ایک ہی گھر۔ اس طرح یہ ایسا ہی شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی، ان کے والد صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ صحابیت کا شرف ایک گھر میں چاروں تک رہا۔ صدیق اکبر خود صحابی، والد صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر بتلائی اور کہا، بیٹا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرنا، وہ تیرے بارے میں مختلف قسم کی تدابیر کریں گے، تجھے نقصان پہنچائیں گے۔ سمجھ گئے تھے؟ چاند، سورج ماں باپ ہیں،
11 ستارے 11 بھائی ہیں. آخر وہ وقت بھی آیا اور درمیان میں کم و بیش 3 یا 4 عشرے گزرے، 40 سال گزرے. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا. تو پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. سجدہ عبادت ہر شریعت میں حرام رہا ہے، ہر دور میں حرام رہا ہے. اللہ کے سوا کسی کے لیے سر جھکانا جائز نہیں ہے. سجدہ تعظیمی پہلے حلال تھا، اس شریعت میں حرام. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میری امت کے لیے سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو صبح شام سجدہ کرے. خاوند کا اتنا بڑا مقام ہے بیوی کے لیے، چونکہ حرام ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس اکڑ گیا، حیل و حجت قیل قال کرنے لگا. اس نے کہا جی انا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی پاؤں کے نیچے آتی، آگ کا شعلہ بلندیوں پہ جاتا ہے. یہ اس نے منطق لڑائی اور یہ اس نے عذر پیش کیا. وکان من الکافرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گیا. تو پہلا گناہ جو زمین پہ ہوا اور پہلا گناہگار ابلیس لعین ہے. پہلا گناہ تکبر کا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. حدیث میں ذکر الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی جو ہے نا یہ میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے. کما یلیق بشانی، یعنی یہ میری ذات ہی کو جچتی ہے بات، بڑائی والی بھی عظمت والی بھی. اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی ہستی نہیں جس کو معبود بنایا جا سکے یا جس کے سامنے جھکا جا سکے، صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات. کہتے ہیں جب انسان کی مت ماری جاتی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ اس کی عقل معاف کرتے ہیں، سلب کرتے ہیں، تو پھر وہ ذلت کے تھا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہوگی کہ ایک انسان جس کو مخلوق میں اشرف کہا گیا، افضل کہا گیا، وہ اپنی شرافت کو برقرار نہیں رکھ سکا اور وہ اپنے آپ کو غیر کے سامنے جھکا رہا ہے، اور پھر وہاں پیشانی ٹیکی جو نفع نقصان کے مالک نہیں. کسی پتھر کے سامنے، کسی لکڑی کے سامنے، کسی دیوار کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی جانور کے سامنے. کیا ہندو گائے کی پوجا نہیں کر رہے؟ یقیناً کر رہے. ہندوؤں کے ہاں جانوروں کی پوجا ہوتی ہے، بہت سارے جانور، اور ان کے ہاں 56 کروڑ دیوتا ہیں. 56 کروڑ دیوتا ہیں ان کے، جن کو وہ معبود مانتے ہیں، جن کو وہ خدا مانتے ہیں، جن کو وہ مشکل کشا کہتے ہیں. تو جب عقل اللہ تعالیٰ کسی کی سلب کرتے ہیں تو پھر آدمی اپنے آپ کو ذلیل کر بیٹھتا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے عزت اور عظمت سے مالا مال کیا، وہ یہ کہ ایک ہی در پہ آ کر اپنے آپ کو جھکائے. ہندوؤں کا بہت بڑا اعتراض ہے نا مسلمانوں پہ. وہ کہتے ہیں ہمیں تم میں کیا فرق ہے، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم کعبے کی پوجا کرتے ہو. یہ ان کا سوال ہے. سوال سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں ہم بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، تم کعبے کی طرف منہ کر کے اپنی نمازیں ادا کرتے ہو، تم کعبے کو سجدہ کرتے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بھی. کعبہ تو ہماری سمت ہے، کعبۃ اللہ ہماری سمت ہے، اور ان کے بت ان کے مقصود ہیں.
ان کے بت ان کے مقصود ہیں. کعبۃ اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے. کعبۃ اللہ ہماری سمت ہے. ہمارا مقصود ہمارا معبود تو اللہ ہے. کعبۃ اللہ پہ وہ تجلیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں. ہماری گویا کہ وہ سمت ہے اور ہم اس سمت کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت مکمل کرتے ہیں. ہمارے سجدے گویا کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی در و دیوار کو نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تجلیات کو ہیں جو قدیم ہیں. تو ہمارا سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کعبۃ اللہ کے لیے نہیں. اس کی بہترین دلیل، مشرک کے سامنے سے اگر بت ہٹا دیا جائے اس کا رخ بدل جائے گا. بت ادھر پڑا ہے اس کا رخ ادھر ہوگا، بت اس طرف پڑا ہے اس کا رخ ادھر ہوگا، بت پیچھے چلا جائے اس کا رخ ادھر ہوگا. فرض محال اللہ نہ کرے کعبۃ اللہ کی دیواریں اگر ہٹا دی جائیں تو ہماری سمت وہی ہوگی، ہمارا رخ ادھر ہی ہوگا. ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں ہم جس کو قبلہ کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. تو گویا کعبۃ اللہ کے در و دیوار ہمارا مقصود نہیں ہے. صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو جھکانا ہے اور اسی کے سامنے ہم نیت باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتے ہیں فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. وقلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں چلے جاؤ. جنت کہاں ہے اور یہ کون سی جنت؟ یہ وہی جنت ہے جس کا تذکرہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کیا. یہ وہی جنت ہے جس جنت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا. یہ وہی جنت ہے جو جنت اوپر بتلائی جا رہی ہے. یہ وہی جنت ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع میں کیا. یہ وہی جنت ہے جس جنت کی صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے. بعض ملحدین کہتے ہیں نہیں جی جنت سے مراد باغ ہے، یہ اردن کا ایک باغ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. نہیں 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 نہیں، یہ باقاعدہ وہ جنت ہے جس جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کرنے والوں کو بھیجیں گے، اپنی فرمانبرداری کرنے والوں کو بھیجیں گے. یہ وہ جنت، اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت حوا کو ٹھہرایا. آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سے کہا جنت میں ٹھہرو. وَكُلَا مِنْهَا، کلا جو ہے یہ تسنیہ ہے، دونوں اس سے کھاؤ، راغدن خوب کھاؤ، جی بھر کر کھاؤ، باب فراغت کھاؤ، خوش ہو کر کھاؤ، اچھے طریقے سے کھاؤ. حیث شئتما، جہاں سے چاہو تم دونوں. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، نہ قریب جانا اس درخت کے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے. آدم علیہ السلام کو کس درخت سے منع کیا گیا؟ بعض کہتے ہیں یہ انجیر کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں یہ گندم کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں یہ گویا کہ اس کا انگور کا درخت تھا. بہرحال مختلف تفسیریں ہیں. تو زیادہ معتبر قول جو یہی ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا. یہاں گندم کی نالی ہوتی ہے، وہاں تنے دار ہو سکتا ہے درخت ہو. تو گندم کا درخت تھا جس کا دانہ کھانے کے بعد آدم علیہ السلام کا لباس اللہ تعالیٰ نے لے لیا. فرشتوں سے کہا ان کا لباس اتار دو. چنانچہ دونوں جنت کے لباس سے بے لباس ہو گئے. اب اپنا سطر چھپانے کے لیے درختوں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور کوئی بھی درخت قریب آنے کے لیے تیار نہیں، سب درخت پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں. انجیر نے تھوڑی سی وفاداری کا ثبوت دیا، وہ قریب ہوا. انجیر کے پتے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ پتے لے کر اپنی سطر پوشی کی اما حوا نے اور حضرت آدم علیہ السلام نے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آدم ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، کھاؤ اس سے راغدن جی بھر کر، جہاں سے چاہو تم دونوں، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس ہو جاؤ گے تم من الظالمین، ظالموں میں سے.
کچھ بات انشاءاللہ آئندہ سبق میں چلے گی. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ، واسطے فرشتوں کے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. وقلنا یا آدم، اور کہا ہم نے، اے آدم، اسکن، ٹھہر، انت، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنہ، جنت میں، وکلا منہا، اور کھاؤ اس سے، رغدن، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے چاہو تم دونوں، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے.